हालेलुया हालेलुया। आइए खुदा के पाक कलाम में से हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई है जी, उसका 18वां बाब और 8वीं और 9वीं 2 आयत खुदा के कलाम में से पढ़े। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 18वां बाब और 8वीं और 9वीं 2 आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, बस अगर तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पाँव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आँखें रखता हुआ तू आज से जहन्नुम में डाला जाए। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन हालेलुया। आए खुदा के कलाम के लिए तालीम करें, जोरदार तालीम करेंगे खुदा के कलाम में। खुदावंद आपको बरकत दे। ये मशहूर हवाला है जो हमने पढ़ा है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन अगर इस हवाले से पहले हम पीछे देखें 6ठी आयत से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखा 6ठी आयत में, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डबोया जाए। और फिर 7वीं आयत में लिखा हुआ कि ठोकरों का आना या लगाया जाना जरूर है, और दुनिया पर अफसोस की बात का भी जिक्र है। लेकिन फिर आगे वही बात है कि लेकिन अफसोस उस आदमी पर जिसके बायस ठोकर जो है वो लगे। और लिखा है कि उन छोटों में से, इसका मतलब है कि ये ईमानदारों की बात हो रही है, उसमें सब है, बड़े छोटे सभी, लेकिन छोटों की बात हो रही है कि इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं, अगर कोई किसी को ठोकर खिलाता है, यानी जो चर्च के अंदर बड़े लोग हैं, मैच्योर हैं, खुदा में मजबूत हैं, उनकी बात हो रही है कि वो अगर किसी को ठोकर खिलाए, छोटों को, यानी छोटों से मुराद जो नए ईमानदार हैं, नए मसीह में आने वाले, जिनका ईमान कमजोर है, बड़ों की तरह मजबूत नहीं है। जैसे छोटे बच्चे हैं, जिस्मानी तौर पर छोटा बच्चा है और एक बड़ा शख्स, उसी तरह एक ऐसा शख्स जो यीशु मसीह के साथ नया जुड़ता है, उसने आगाज किया है यीशु मसीह के पीछे चलने का, चर्च में आने का, तो वो छोटा है, यानी ईमान में छोटा है। और जो पहले के लोग हैं, ऐसे हम लोग, बहुत सारे लोग पुराने हैं, पहले के, खुदा को जानते हैं, उसके बेटे से हम वाकिफ, ईमान में मैच्योर हैं, तो लिखा है कि जो छोटे हैं वो बड़ों की वजह से ठोकर ना खाए। यानी ठोकर खाने का मतलब ये है कि वो किसी बड़े की वजह से भटक ना जाए। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम वो बड़ों की जिंदगी में ना देखे, कि कहीं वो ठोकर खा जाए, क्योंकि उनका ईमान कमजोर है। और लिखा है कि ऐसे शख्स के लिए, जिसके लिए जो ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ा पाट चक्की का, आप जानते हैं चक्की का पाट समझते हैं, पत्थर का होता है, भारी होता है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि खुदा के कलाम में जो चीजें लिखी होती हैं उनका मतलब वही नहीं होता। इससे मुराद ये है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसे शख्स के लिए सख्त सजा है। डाला तो नहीं जाता ना, चक्की का पाट डाल के किसी को फेंका तो नहीं जाता समुद्र में। अगर मेरी वजह से या किसी और की वजह से कोई छोटा ठोकर खाता, तो क्या हम उसके गले में पाट चक्की का डालकर फेंक देते हैं समुद्र में उसे? बताएं, नहीं फेंकते। हाँ, तो इसका मतलब ये है
کہ اس کے لیے سزا جو ہے وہ سخت ہے. سخت سزا کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. کیسے شخص کے لیے خدا نے سخت سزا جو ہے وہ منتخب کر رکھی ہے. اس لیے جو میچور لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان مضبوط ہے، وہ یہ یاد رکھیں، میں بھی اور آپ بھی سب، کہ کوئی چھوٹا کوئی کمزور ایمان والا جو ہے وہ ہماری وجہ سے ٹھوکر نہ کھائے، یعنی بھٹک نہ کہیں جائے، چھوڑ کر نہ چلا جائے. راستہ جو ہے جس پر وہ چلنا شروع ہوا ہے وہ کہیں بدل نہ دے، ورنہ خدا ناراض ہو کر ہمیں سخت سزا دے. اس لیے ہم یاد رکھیں. یہیں سے بات شروع ہوئی ہے. میں نے اس لیے میں اکثر حوالہ جو پڑھتا ہوں اس کے پیچھے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ اصل میں بات شروع کہاں سے ہوئی ہے. اور آگے پھر یسوع مسیح یہ باتیں کرتے کرتے پھر آگے جنت پر اور جہنم پر بات کر رہے ہیں، جو حوالہ ہم نے پڑھا جہاں پر لکھا ہوا کہ بس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے. ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ یا 2 پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے. پھر سے وہی بات آ گئی کہ اگر تیرا ہاتھ یا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے. بات ٹھوکر کی ہو رہی، اس لیے میں پیچھے سے بھی آپ کو میں نے واضح کیا کہ ٹھوکر. اور اب ٹھوکر کا کئی مطلب ہے، آپ سب بڑے ہیں سمجھتے ہیں. ٹھوکر کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں نے بتایا بھی آپ کیا مطلب ہو سکتا ہے ٹھوکر کا. ٹھوکر کے مختلف ڈیفینیشنز ہیں. ٹھوکر کسی انسان کو جو چلتا جا رہا ہے آگے ٹھیلا لگا، سمجھتے ہیں بات، وہ بھی ٹھوکر کہ میں چلتا جا رہا ہوں تو کوئی پتھر آ گیا راستے میں اور مجھے ٹھوکر لگا، ٹھک جائے گا میرا پاؤں اس کے ساتھ. ٹھوکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ میری وجہ سے کوئی جو ہے وہ بھٹک گیا ہے، میں کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنا. پھر ٹھوکر کا مطلب کسی کو لات مارنا بھی ہے. ٹھوکر کا مطلب رد کر دینا ہے کسی کو. کوئی کسی کی وجہ سے بدل جاتا ہے، کمزور ایمان والا ہے، اور وہ مجھ میں میری بات کو سن کر، دیکھ کر، میرے کام کو دیکھ کر جو ٹھیک نہیں ہے شاید اس نے ٹھوکر کھائی ہے. مختلف اس کی ڈیفینیشنز ہیں. اور یہاں پر اب اپنی بات ذاتی طور پر ایک شخص کی بات یسوع کہہ رہا ہے کہ اگر تیرا ہاتھ یا اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلا تو اسے کاٹ ڈال. اور پھر نیچے جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلا تو اسے نکال پھینک. اس کا کیا مطلب؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم ہاتھ کو کاٹ دیتے ہیں؟ نہیں کاٹتے. پیر کو کاٹ دیتے؟ نو. یسوع کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو برائی ہمارے اندر ہوتی ہے، جو گناہ ہمارے اندر ہوتا ہے، اس سے ہم جڑ سے ختم کریں، کاٹیں، اسے کاٹ پھینکیں. اور جب ہاتھ اور پیر کی بات ہو رہی ہے تو جو ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ چوری کرتا، ہاتھ سے کیا، استعمال تو ہوا ہے، ہاتھ استعمال تو ہوا، لیکن اصل میں پرابلم کہاں پر ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے پرابلم؟ اس میں ہاتھ کا قصور نہیں ہوتا. برائی ہمارے دل میں ہوتی ہے. برائی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. پلان جو ہے وہ دل میں ہے. برائی جو ہے وہ دل میں یا دماغ میں ہے. ہاتھ اس غلط کام کے لیے استعمال ضرور ہوا ہے، لیکن برائی جو ہے وہ اندر ہے، میرے جو ہے برائی اٹھی ہے اور میں نے وہ غلط کام کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو یا مختلف باڈی کے پارٹس کو میں نے استعمال کیا ہے، لیکن پرابلم اندر ہوتی ہے، دل میں، دماغ میں ہوتی ہے. اور یہی بات وہ کر رہا ہے کہ اسے جڑ سے یعنی ختم کر مکمل طور پر. اور جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اور پیر ہمیں بڑے عزیز ہوتے ہیں، کوئی کسی کا دل نہیں کرتا کاٹنے کو، لیکن بعض لوگ کے کاٹے جاتے ہیں نا. ہاں، آپریشن ہوتے ہیں، لوگ سرجریز ہوتی ہیں. اکثر لوگوں کو شوگر کے مسئلے، پاؤں لوگوں کے کاٹ دیے جاتے ہیں، ٹانگیں. وہ کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ ہاں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں بیماری ہے. اور اس لیے کاٹے جاتے ہیں. اگر کاٹے نہ جائیں تو وہ انفیکشن، وہ پھیلنے والی بیماری جو ہے وہ اوپر آئے، وہ ٹانگ کو ڈیمیج
بچ کرے، اس لیے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ اس کے اندر بیماری ہے۔ ہاں، اس کے اندر بیماری ہے، اور جس کے اندر بیماری ہے، جس کے اندر مسئلہ ہے، اسی اعضاء کو کاٹ کر الگ کر دو تاکہ یہ اوپر نہ پھیلے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور یہ کیسز آئے دن آتے رہتے ہیں، ہاتھوں کے اندر انفیکشن ہے، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، پیر کے اندر انفیکشن ہے، اسے کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ مزید یہ انفیکشن پھیلے نہ، ہاں وہ ختم ہو جائے۔ ورنہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ اگر پاؤں کے اندر زخم ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ویٹ کیا ہے تو پھر اگر کاٹا نہیں گیا تو پھر وہ اوپر تک پہنچنا شروع ہو جاتا۔ ایون کہ لوگوں کی ٹانگیں اوپر تک کاٹ دی جاتی، اور صرف وجہ یہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو پہلے پیر کے اندر جب بیماری ہے، انفیکشن ہے، تو اسے کاٹا نہیں گیا، اور جب کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر اس پیر کے اندر جس کے اندر مسئلہ ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، وہ مسئلہ اور بیماری اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اوپر نہیں آتے۔ ایسے ہی جب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کاٹنے کی، تو گناہ کو کاٹنا ہے اپنے اندر سے، یہاں سے ختم کرنا ہے، یہاں سے ختم کرنا ہے، یہاں سے ختم کرنا ہے، جڑ سے ختم کر کے اسے پھینکنا ہے، فنش کرنا ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ اور جب ہم گناہ کو کاٹنے کی بات کر رہے ہیں یا گناہ کے بدن، ہاں جب لکھا کہ ٹنڈا ہو کر تیرے لیے بادشاہی میں داخل ہونا بہتر ہے۔ ٹنڈا اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گناہ کے بدن کو کریں۔ سمجھ رہے ٹنڈا کیا ہوتا ہے؟ ٹنڈا ہو گیا بیکار۔ ٹنڈا اگر مجھے کرنا ہے تو گناہ کے بدن کو کروں، گناہ کے بدن کو میں ٹنڈا کر دوں، بیکار کر دوں، تاکہ میری روح جو ہے وہ بچ جائے۔ اگر میں نے اپنی روح کو بچانا ہے تو پھر مجھے گناہ کے بدن کو ٹنڈا کرنا ہوگا، پھر مجھے گناہ کے بدن کو ختم کرنا ہوگا جو میرے اندر ہے، مجھے اسے جڑ سے کاٹ کر پھینکنا ہوگا۔ اور رومیو کا خط میرے ساتھ دیکھیں، یہاں روح و جسم کی ہم بات کر رہے ہیں، 8واں باب نکالیں، اس کی 13ویں آیت، رومیو کا خط 8:13، وہاں پر کیا لکھا ہوا؟ 8:13 میں کیا لکھا ہوا؟ رومیو 8:13 لکھا، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ آمین۔ وہاں پر اعضاؤں کو کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، مثال دی جا رہی ہے، پر اصل میں جو پیچھے بیس ہے، بات ہے، وہ ہے کہ گناہ کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ اور یہاں پر پولس رسول کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے، جسم کے مطابق زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر گناہ میں زندگی گزارو گے، اگر جسمانی رنگ رلیوں میں مگن رہو گے، اگر جسمانی چیزیں، گناہ جو ہے وہ آپ پر حکومت کرتا رہے گا، اگر تم گناہ میں زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے۔ اور کیا لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں؟ پیدائش کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ آدم کو خدا نے کیا کہا تھا کہ تم نے کیا کیا اور تم مرا؟ جس پھل کی بابت منع، تو نے نافرمانی کی، یعنی تو نے اس میں سے کھایا، یعنی تو نے اگر نافرمانی کی، گناہ کیا تو تم مرا۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ موت کس کی وجہ سے آئی؟ بولے، پتہ ہے آپ کو؟ بالکل گناہ کی وجہ سے موت آئی، نافرمانی کرنے کی وجہ سے موت آئی۔ اور یہاں پر رسول جو ہے، یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جسمانی اور روحانی جو لائف ہے، جو روحانی لائف ہے، اسے سیف اگر کرنا ہے تو گناہ کو کاٹنا ہوگا اپنے اندر سے۔ اور رسول کہہ رہا ہے کہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے، یعنی اگر آپ نے زمین پر گناہی میں زندگی گزار دی تو مرو گے۔ یہ جسمانی موت کی بات نہیں ہو رہی، وہ سب پر ہے، یہ روحانی موت کی
बात वो कर रहा है। रूहानी मौत जो है वो वाकई हो जाएगी। अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो मरोगे, तुम्हारी रूहें जो है वो मरेगी, खुदा उन्हें नेस्त कर देगा। तुम्हारी रूहानी लाइफ जो है उसकी गारंटी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि आपने गुनाह में जिंदगी गुजारी है। इसलिए आपका जो बदन है, इवन के आपने अपनी रूह को भी बर्बाद कर लिया और खुदा आपको मार देगा। लेकिन आगे लिखा हुआ है, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नाबूद करोगे तो जीते रहो। रूह से बदन के कामों को नेस्त नाबूद करोगे तो जीते रहोगे, यानी रूहानी तौर पर जीते रहोगे। और हम सब जानते हैं कि रूह और जिस्म जो है ये मुखालिफ होते हैं, अक्सर ही मुखालिफ होते हैं। जो हमारा जिस्म है वो दुनियावी काम करना चाहता है, वो गुनाह करना चाहता है, मगर जो हमारी रूह है वो हमें गुनाह से रोकती है, वो खुदा की तरफ लेकर जाती है। इसलिए रूह और बदन में अक्सर जंग का आलम रहता है। इसलिए वो जिस्म और रूह की बात कर रहा है कि हाँ, अगर आपने जिस्मानी ख्वाहिशात को ही सिर्फ पूरा किया तो आप मरेंगे, लेकिन अगर लिखा कि रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे और रूह के वसीले से बदन के कामों को नेस्त करोगे, नाबूद करोगे, तो फिर जीते रहोगे। हाँ, रूहानी काम अगर हमारे अंदर हम रूहानी लाइफ बसर करते हैं तो हम जीते रहेंगे, यानी हमारी रूहें जो है वो खत्म नहीं होंगी, यानी हमारी रूहानी लाइफ जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, हमारी रूहानी लाइफ जो है वो फिर हमेशा के लिए सेव कर दी जाएगी। लेकिन वो होगा कब? वो कह रहा है कि जमीन पर, इस जमीन पर हमें रूहानी लाइफ गुजारने की जरूरत है। इस जमीन पर हमें अपने अंदर से गुनाह को काटने की जरूरत है। हाँ, इस जमीन पर जब हम रहते हैं तो हमें अपने जिस्म को, गुनाह के जिस्म को लंगड़ा और अपाहज बनाने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम रूहानी जिंदगी गुजारते हैं, जिस्मानी जिंदगी को तर्क करते हैं, जब हम रूह के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, तो हम जिंदगी की तरफ, यानी रूहानी जिंदगी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और फिर वो वक्त आता है कि खुदा हमें इस बात की गारंटी देता है, कलाम हमें इस बात की जमानत देता है कि हाँ, फिर तुम रूहानी तौर पर जीते रहोगे। और जब मैंने आदम की बात की है तो वहां पर दोनों तरह की अमवात जो है वो रूनमा हुई थी, दोनों तरह की अमवात। पहले नंबर पर आप जानते हैं कि वहां पर जिस्मानी मौत जो है खुदा ने उन्हें सजाएं दी थी, इब्लीस को भी और उन दोनों को भी। एक तो जिस्मानी मौत जो है वो इंसान पर आई है, और दूसरे नंबर पर रूहानी मौत, जिसका जिक्र यहां पर खुदा का खादिम भी कर रहा है कि अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त करोगे, यानी रूहानी जिंदगी गुजारोगे तो फिर रूहानी लाइफ जो है उसकी भी जमानत है, फिर रूहानी तौर पर हम जीते रहेंगे। और वहां पर भी यही हुआ। दूसरी बात जो रूनमा हुई है, दूसरी चीज जो सामने आई है वो ये है कि रूहानी मौत वहां पर रूनमा हुई है, यानी रूहानी जुदाई। जब आदम और हवा गुनाह में गिर गए हैं तो वहां पर लिखा है, आप जानते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है इससे पहले कि खुदा उनसे हर रोज मुलाकात करता है। खुदा ठंडे वक्त में लिखा उनसे मुलाकात करता है। वो रूहानी गैदरिंग है, वो रूहानी गैदरिंग है। लेकिन जब गुनाह सरजद हुआ है तो वो गैदरिंग खत्म हो गई है, रूहानी जुदाई जो है वो उनके दरमियान पड़ गई है, रूहानी जुदाई जो है वो वाकई हो गई। और इसी बात को मेरे अजीजों यीशु भी करता है, इसी बात को यीशु करता है। कई और हवाले भी हम ले सकते हैं। और रसूल कह रहा है कि अगर हम इन्हीं चीजों में जिंदगी गुजारेंगे जो जिस्मानी है, जो गुनाह की हालत है, तो फिर हमारे बदन जो है वो तो मरेंगे ही मरेंगे, बल्कि इसके साथ साथ हमारी रूहें जो है वो भी खत्म हो जाए। हमारी रूहानी लाइफ
جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم آگے ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہ بھی ختم ہو جائے. اور جہاں ہم نے پڑھا ہے کہ جنت کی بات، بادشاہی کی بات، پھر ہم وہاں نہیں ہوں گے، کہیں اور ہی ہوں گے. پھر انسان جو ہے کہیں اور ہی ہوگا. اگر وہ جسمانی خواہشات کو پورا کرتے کرتے اس نے زندگی کو گزار دیا ہے تو پھر وہ مسیح یسوع کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بدن کے اندر سے، اپنے دل کے اندر سے اس گناہ کو کاٹیں، ختم کریں. دل کے اندر سے یعنی پوری طرح سے ہمیں اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا. اگر ہمیں اپنی روحوں کو بچانا ہے، اگر ہمیں اپنی روحانی زندگی کو سیو کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، تو پھر مجھے گناہ کو کاٹنا ہوگا. پھر مجھے وہ زندگی، وہ چیزیں، وہ مسائل جو شاید میرے اندر ہیں انہیں ختم کرنا ہوگا. اور غلطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، آخری باب 6 باب میں غالباً لکھا، وہاں پر لکھا ہے کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. ہاں، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ جو جسمانی چیزیں کاٹنے کے لیے بوتا ہے، جسمانی موت کاٹنے کے لیے بوتا ہے، جسمانی چیزیں، وہ ہمیشہ کی ہلاکت کو کاٹتا ہے. لیکن جو روحانی چیزیں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے روحانی چیزیں بوتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کاٹتا ہے. آمین. آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. آدمی جو کچھ کرتا ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے. اور اس کی مثال اس زمین پر بھی ہم لے سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں سے کہ ہم جیسا کرتے ہیں ویسا برتے ہیں. اگر نیگیٹو کیا ہے تو رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو صورت میں ہی سامنے آتا. اگر میں نے پوزیٹیو کیا ہے تو اس کا حاصل، اس کا رزلٹ جو ہے وہ مجھے پوزیٹیو وے میں ملتا. اس لیے رسول وہاں پر کہتا ہے کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. اگر کوئی برائی بوتا ہے تو برائی کاٹتا، اگر کوئی اچھائی بوتا ہے تو اچھائی کاٹتا. اس لیے یسوع نے کہا کہ ٹھوکریں لگیں. اسی لیے اس نے کہا کہ ان چیزوں کو ہم اپنے اندر سے ختم کریں جن کی وجہ سے ٹھوکریں لگتی ہیں. کیونکہ بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزیں نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے ہمارے اندر موجود رہتی ہیں. ان کی وجہ سے ہم خود بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں. دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں اور خود بھی ہم ٹھوکر کھاتے ہیں. لیکن اگر جو سیکنڈ والا میں نے آپ کو پڑھایا کہ اگر روح کے موافق انسان زندگی گزارتا ہے تو بدن کے کاموں کو نیست کرتا ہے. اور خدا کا کلام میرے عزیزو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر ہم روحانی لائف گزارتے ہیں، روحانی لائف گزارنا کیا ہے؟ ہم خدا کے کلام کو فالو کرتے ہیں، ہم دعائیہ ریاضت کرتے ہیں، ہم دعائیہ زندگی میں مضبوط ہیں، سٹرونگ ہیں، تو پھر خدا کا کلام جو ہے اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ہم ٹھوکر نہیں کھا سکتے. ہم کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے کیونکہ ہماری سنگت، ہماری رفاقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے اور وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. ہم پریئر کرتے ہیں، ہم روحانی لائف بسر کر رہے ہیں، اس لیے جسمانی چیزوں سے ہم دور رہتے ہیں. لیکن اگر ہم ویک ہوتے ہیں، اگر ہم روحانی لائف نہیں گزار رہے ہوتے تو پھر ہم جسمانی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ابلیس ہماری زندگیوں میں ہم پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے. اور کئی لوگوں کو آپ سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جن کا تعلق مسیحی گھرانوں سے ہوتا ہے، جو پیدائشی طور پر مسیحی گھر میں پیدا ہوئے لیکن ان کی زندگی سے ایسے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے حیرانی کا باعث بنتے ہیں. ہاں، وہ ہوتے تو مسیحی ہیں، پیدا بھی مسیحی گھرانے میں ہوئے ہیں، پر مسیح سے پیدا نہیں ہوئے. وہ مسیح سے پیدا نہیں ہوئے ہوتے. جیسے لاسٹ دنوں میں بھی ہم سمجھ سیکھ رہے تھے کہ کاش مسیح ہمارے اندر زندہ ہو جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جس شخص کے اندر مسیح زندہ ہوتا ہے، جو شخص واقعی، جیسے یہاں پر میں آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں کہ دل سے ختم کرنی ہے برائی، ہاتھ اور پیٹ کاٹنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا. وہ کہہ رہا ہے کہ دل سے برائی کو ختم کرنا، کاٹنا ہے. جو شخص
مسیح سے پیدا نہیں ہوتا وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے، اور ابلیس جو ہے اس کی زندگی پر وہ زندگی میں غلبہ حاصل کر لیتا ہے، وہ مار کرتا ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی؟ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ مسیح سے پیدا نہیں ہوا، وہ مسیح سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے بڑی بڑی چیزیں ہم سے ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لڑائیاں جھگڑے اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں، بڑی بڑی چیزیں ہم کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان مسیح سے پیدا ہو چکا ہے، مسیح میں پیدا ہو چکا ہے، جیسے یوحنا کے خط میں لکھا ہوا کہ جو کہ مسیح سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ خدا سے پیدا ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، لکھا ہے بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ خدا سے۔ ہاں، روحانی تخم سے وہ پیدا ہوا۔ اور اگر ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیدا نہیں ہوئے پوری طرح سے ہمارا دل نہیں جڑا ہوا اس کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے ہم نے اپنے اندر سے گناہ کو کاٹا ہی نہیں تھا، گناہ کو کاٹا ہی نہیں تھا۔ اگر میں پوری طرح سے اپنے اندر سے گناہ کو کاٹ لیتی تو یہ نہ ہوتا، برائی اور ابلیس اور اس کی تاثیریں مجھ پر غلبہ نہ پاتی۔ اگر میرے اندر خدا کا کلام ہوتا، اگر میرے اندر مسیح کی محبت ہوتی، اگر میرے اندر عمل ہوتا، تو پھر کبھی بھی میں نہ بھٹک۔ ہاں، میں نے گناہ کو نہیں کاٹا تھا شاید، اس لیے مجھے اور آپ کو، ہاں روحانی، اور میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ مسیح ہیں، چرچز میں آتے ہیں، جاتے ہیں، روحانی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن اب تک گناہ اندر ہوتا ہے، گناہ کاٹا نہیں انہوں نے اپنے اندر سے۔ اور یہ کوشش مجھے خود کرنی ہے، ہمیں خود کرنی ہے۔ ہاں، خدا کا جو اپنا رول ہے وہ اسے ادا کرتا ہے، لیکن میرا کیا رول ہے؟ وہ مجھے ادا کرنا ہوگا، مجھے بھی کوشش کرنی ہوگی، ہاں مجھے خواہش کرنی ہوگی، ہاں مجھے سٹرگل کرنی ہوگی، ہاں مجھے فائٹ کرنی ہوگی، ہاں مجھے پریئر کرنی ہوگی، تاکہ میں اس برائی کو جس کی وجہ سے میں گناہ کر بیٹھتی ہوں اسے میں کاٹ ڈالوں۔ ہاں، اگر میں نے روح کو بچانا ہے تو میں گناہ کو کاٹ ڈالوں۔ اگر مجھے اپنی روحانی زندگی کی فکر ہے تو پھر میں گناہ کو کاٹ ڈالوں۔ اور خدا کے کلام میں غلاطیوں کے خط میں لکھا ہوا کہ تم آزاد رہنے کے لیے آزاد کیے گئے ہو۔ مسیح یسوع نے آپ کو آزاد کیا ہے تاکہ آپ آزاد رہیں، اس لیے نہیں کہ تم پھر غلامی کے جوئے میں جا کر جت جاؤ، یعنی انہی گناہوں میں۔ اس لیے نہیں اس نے آزاد کیا تاکہ وہی خواہشیں جو ہیں پھر سے آپ کے اوپر طاری ہو جائیں، وہی جسمانی نیشتیں، وہی جسمانی حالتیں جو ہیں ہماری ویسے ہی ہو جائیں جیسے ہم پہلے تھے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مسیح نے آزاد اس لیے کیا ہے، کس سے؟ گناہ سے، ابلیس سے، شیطان سے، بری چیزوں سے۔ اس نے اس لیے آزاد کیا ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہی رہیں۔ اس لیے اس نے آزاد نہیں کیا تھا تاکہ پھر سے ہم تھوڑے دنوں کے بعد پھر ان چیزوں کے بندھنوں میں بندھ جائیں۔ اگر میرے عزیزوں انہی چیزوں کے بندھنوں میں واپس بندھ جاتے ہیں تو پھر ہم گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ہم ابلیس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیں نوچتا ہے۔ اور اس کا مقصد ایک ہی ہے، ہماری روحانی لائف کو برباد کرنا۔ جسمانی طور پر وہ لوگوں کو دکھ دیتا ہے، جسمانی طور پر وہ انہیں بھی دکھ دے رہا ہے جو خداوند کے نہیں۔ ہاں، جسمانی طور پر دکھ دے کر وہ خوش ضرور ہوتا ہے، لیکن اصل جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداروں کی روحانی زندگی کو وہ خراب کر کے رکھ دے۔ وہ چاہتا ہے کہ روحانی زندگیاں خراب کرے، وہ چاہتا ہے کہ روحانی طور پر وہ تباہ اور برباد کر دے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یسوع میں کہتا ہے کہ ہمیں ان خواہشات کو اپنے اندر سے کاٹنا ہوگا، نکال کر پھینک دینا ہوگا، نکال کر پھینکنا ہوگا، تاکہ ہم ٹھوکر نہ کھائیں،
ताकि हम ठोकर का बायस ना बने। और आखिरी बात यही है, आंख की बात है, हाथ और पैरों की बात यहाँ पर, ये बड़े अजीज होते हैं हमें। कोई काटना नहीं चाहता, कोई नहीं काटना चाहता, कोई नहीं काटना चाहता। और कई बार ऐसा होता है कि गुनाह हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा बढ़ जाता है, या हमें नेगेटिव चीजें इतनी जरा अजीज होती है कि हम उन्हें काटना नहीं चाहते, हम उनसे अलग होना नहीं चाहते। लेकिन अगर हाँ, वो जैसे पैर काटना तकलीफ दे होता है, हाथ काटना तकलीफ दे होता है, शायद किसी के लिए तो एक गुनाह से इतना प्यार करता है कि उसके लिए उसे खत्म करना नामुमकिन हो जाए, मुश्किल हो जाए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, जैसे हमने पढ़ा है कि अगर तुम रूहानी जिंदगी गुजारोगे तो ही रूहानी तौर पर जिंदा रहोगे। लेकिन अगर हाँ, किसी के लिए मुश्किल हो सकता है कि वो गुनाह से अलग हो, तो उसे वो बड़ा अजीज इस हद तक उसके अंदर उतर चुका है, सलाहियत कर चुका है कि उसे खत्म करना वो नहीं चाहता, लेकिन उसे खत्म करना होगा, क्योंकि वो उसे खत्म करेगा तो रूहानी तौर पर जिएगा, और अगर वो खत्म नहीं करेगा तो रूहानी तौर पर भी वो मर जाएगा। इसलिए हाँ, हम लकीर जरूर हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि हम में से कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी जिंदगियां जिनके अंदर अब भी पुरानी चीजें जिंदा है, और शायद वो डेंजरस है, शायद वो खतरनाक है हमारे लिए, हमारे जिस्मों के लिए तो है ही, जिस्मों से बढ़कर वो रूहों के लिए खतरनाक है। इसलिए हम उन्हें काटे, हम उन्हें फेंके, हम उन्हें खत्म करते हैं, ऐसी ख्वाहिशात को, इब्लीसी ख्वाहिशात को। यीशु कहता है कि उन सारी चीजों को अपने अंदर से काट दो जो आपको गुनाह की तरफ ले जाते हैं, जो आपको जन्नत से महरूम करके रख देगी, हमेशा की जिंदगी से, हमेशा की जिंदगी से जो आपको महरूम कर देने वाली चीजें हैं, उन्हें खत्म कर दे। हाँ, उन गुनाहों को, वो बड़े हैं या छोटे, उन मसाइल को, वो कैसे ही हैं, उन्हें खत्म कर दे, वरना वो आपको खुदा की बादशाही में जाने से रोक देगी। और खुदा के कलाम में लिखा हो कि गुनाह के साथ कोई वहां नहीं जा सकता, बुराई के साथ कोई वहां नहीं जा सकता। इसलिए मैं भी और आप भी, बड़े हम ईमानदारों की बात हो रही है यहाँ पर, कि छोटों की बड़ों की ठोकर खाने खिलाने की बातें हो रही, इसलिए मैंने वहीं से शुरू की। बेशक हम ईमानदार है, चर्च में रेगुलर है, लेकिन ढूंढे अपने अंदर, दिलों को, दिमागों को देखें कि कौन सी चीजें हैं हमारे अंदर जो मसला बन सकती हैं, मसला बने हुए हैं, कौन सी चीजें हैं जो रूहानी रूटीन में, रूहानी प्रैक्टिस में मेरे लिए मसला बन गई, कौन सी चीजें हैं या चीज है जो रूहानी प्रैक्टिस में सामने आ गई है। क्या कहीं मैं उन्हें तरजीह तो नहीं दे रहा, क्या कहीं किसी चीज को मैं खुदा के काम से, खुदा से ज्यादा तरजीह तो नहीं दे रहा। अगर ऐसा है तो मैं उसे ढूंढूं और खुदा यीशु मसीह के नाम में उसे खत्म करूं, ताकि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकूं, ताकि मैं हमेशा की जिंदगी में शरीक हो सकूं। आमीन। आए प्रेयर करें, दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रेयर करें। खुदा के पाक कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करें। हाँ, खुदा के पाक कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, यस गॉड। आइए